السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے تھے لیسن انڈیا کلائمیٹ ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف۔ آئیے بچوں آگے شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے کلائمیٹ کے، انڈیا کی کلائمیٹ کے بارے میں۔ تو بچوں آپ کی کتاب میں یہ دیا گیا ہے کہ بھائی ہم نے جو پیچھے پڑھا کلائمیٹ کے بارے میں وہ علیحدہ آج اس سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں آپ کے بتا رہا ہے کہ جب گرمیاں پڑتی ہیں تو گرمیوں میں انڈیا کے بہت سارے جو حصے ہیں وہاں کیا پیے جاتا ہے، کولڈ ڈرنکس پیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ گھروں میں شربت بناتے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو ملا کر۔ کچھ ریجنز میں وہ شربت بنایا جاتا ہے، کچھ میں صرف ویجیٹیبل کا بنایا جاتا ہے، کچھ میں اپنے ہوم گھروں میں جو ان کے یہاں ریمیڈیز ہوتی ہیں ان سے بنایا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس سے ان کی باڈی افیکٹ ہونے سے بچ جاتی ہے، یعنی ان کو لو لگنے سے وہ بچ جاتے ہیں۔ وہ جب ٹھنڈی تاثیر والی وہ چیزیں جو ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہیں، جن کا گرمی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، گرمی کو مار دیتی ہیں، گرمی ان پہ کوئی اثر نہیں چھوڑتی، ان دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ شربت وغیرہ یا سبزی اور ویجیٹیبلز کو ملا کر کچھ ایسے یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ایسے پیتے ہیں جن سے کیا ہوتا ہے انہیں لو وغیرہ نہیں لگتی۔ کیا آپ نے بھی بچوں کوئی شربت گھر میں ٹرائی کی ہے؟ جیسے لیمن کی شربت ہوگی یا تمرندی کی یا پھر ککوم پھلسا کی یا واٹر میلن کی یا بٹر ملک کی، یا آپ نے کرڈ وغیرہ جو بھی آپ بناتے ہیں، یا کچھ اور جیسے ہمارے ہاں بچوں لسی پی جاتی ہے یا دہی کو تھوڑا سا ہلا کے اس کو پیا جاتا ہے، یا پھر لیمن کی شربت بنائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہندوستان کے باقی علاقوں میں بھی الگ الگ طریقے سے کیا کیا جاتا ہے، گرمیوں کے سیزن میں یہ شربتیں وغیرہ بنا کے پی جاتی ہیں۔ جب رینی سیزن آتا ہے تو ہر زبان میں، ہر علاقے میں مختلف ہمارے جو فوک سانگز گائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے فوک سانگ گائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں جو لینگویجز ہیں ہماری ریاست میں، چاہے وہ کشمیری ہے، چاہے پہاڑی ہے، چاہے ڈوگری ہے، چاہے گوجری ہے، چاہے شینا ہے، چاہے بلتی ہے، ہر ایک میں فوک کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ فوک پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور فوک گیت اکثر گائے جاتے ہیں ہماری بیکوں میں، ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں۔ ہر موسم پہ، ہر تہوار پہ، ہر مطلب موقع کے لیے جو فوک سانگس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو انڈیا ہے، ہمارا ملک جو ہے، اس ملک میں بھی طرح طرح کی لینگویجز ہیں، بولیاں ہیں چھوٹی چھوٹے حصوں میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ہر ایک میں فوک کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور آپ ہی کیا کریں، آپ ہی اپنے فوک جو سانگس ہیں ان کی 4-5 کلیکشن بنائیں اور گائیں۔ اور آپ کیا کریں، رینی سیزن میں ڈفرینٹ لینگویجز میں کیا یہ گائے جاتے ہیں، جیسے کشمیری میں روڈ، ہندی میں ورشا، مراٹھی میں پوس، اردو میں بارش، ڈوگری میں برکھا، بنگالی میں بورشا، یہ لفظ ہیں بارش کے لیے۔ اسی طرح ہر زبان میں ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ لفظ مخصوص ہیں۔ تو بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے سیزن اور ریٹریٹنگ مانسون اور آٹم۔ تو اس میں کیا ہے بچوں، ہم چلتے ہیں، یہ بول رہا ہے کہ بے آف بنگال کی طرف ریٹریٹنگ مانسون، اور یہ ساؤدرن پارٹس آف انڈیا جو ہے، یہ پرٹیکولرلی تامل ناڈو، آندھرا پردیش، ان علاقوں میں بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اس سیزن میں، ریٹریٹنگ مانسون میں۔ لیکن یہاں کا جو ویدر کنڈیشن ہے، یہاں کا جو کلائمیٹ ہے، یہ ایوریج رہتا ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ
ٹھنڈا. لیکن کیا ہوتا ہے جو کلائمیٹ ہے یہ آبزرو اس مانسون اس کو کیا ہم کہتے ہیں مانسون ٹائپ کا ہوتا ہے, ڈسکرائبڈ ایز مانسون ٹائپ. اور یہ عربک ورڈ موسم سے لیا گیا ہے. عربک میں ایک ورڈ ہے موسم, اس سے کیا لیا گیا ہے یہ ورڈ مانسون. اور بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بہت اہم لفظ ہے یہ کہ مانسون کس سے لیا گیا ہے. مانسون کا لفظ عربک کے ورڈ موسم سے لیا گیا ہے. وچ مینز سیزن. اس کو کیا بولتے ہیں, اس کا معنی کیا ہے عربک میں سیزن. اور جو انڈیا کے ٹراپیکل ریجنز ہیں وہ کیا ہے, ان میں زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں اور ایگریکلچر ڈپینڈ کرتا ہے اسی موسم پر, انہی بارشوں پر, کیونکہ اس موسم میں بارشیں ہوتی ہیں اور ایگریکلچر کے لیے یہ موسم بہت ہی اہم ہوتا ہے. اور اس موسم میں اچھی خاصی بارشیں ہونے کی وجہ سے کراپ اچھے اگتے ہیں. ورنہ اس موسم میں جو یہ ریجن ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس جو باقی ریجنز ہیں باقی جو سیزنز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, بارشیں نہیں ہوتی تو فصل تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اس موسم میں کیا ہوتی ہے کافی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ موسم فصل کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے. اور بچوں کلائمیٹ جو ہے یہ ہر جگہ کا الگ الگ ہے. یہ افیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ جگہ کس ایٹیچیوڈ پہ ہے, کتنے ڈسٹنس پر ہے, سمندر سے کتنے ڈسٹنس پر ہے اور کتنے ہائٹ پر ہے, اس پر منحصر کرتا ہے. اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں انڈیا میں جو جمشید پور ہے, جیسلمیر ہے, بیکانیر ہے, وہ راجستھان کے بہت گرم علاقے ہیں اور ڈیزرٹس ہیں. اور جیسے اور ان کے برعکس جو ہم دراس اور کرگل ہیں انڈیا میں یعنی جموں اینڈ کشمیر میں, وہ وہاں بہت ٹھنڈ ہے. دیکھو کہاں جیسلمیر اور بیکانیر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, وہاں ریگستان ہے. اور جو یہ ہمارا دراس اور کرگل ہے جموں اینڈ کشمیر میں, یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, یہاں برف جم جاتی ہے. اور اسی طرح جو ممبئی کوسٹل پلیسز جو ہیں ممبئی کلکتہ, ان میں ماڈریٹ کلائمیٹ رہتا ہے, نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا. اور اس کے علاوہ جیسے ہم بہت زیادہ ہیومڈ ہوتے ہیں کون سے ایریاز, کوسٹل ایریاز جیسے میزورام ان میگھالیہ, اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ رین فال ہوتی ہے. اور پھر پورا سال جیسلمیر پھر کیا کہتا ہے, while in a particular year it might not rain at all in جیسلمیر in راجستھان. تو دیکھو جیسے میزورام میں کیا ہوتی ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, وہیں دوسری طرف جیسلمیر اور راجستھان میں بارشیں ہی نہیں ہوتی پورا سال, لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے کہ سمندر کی سطح سے کون سا علاقہ کتنی ایٹیچیوڈ پہ ہے اور کتنے ڈسٹنس پہ ہے, اس پہ بھی منحصر کرتا ہے. اسی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں, اسی کی وجہ سے گرمی ٹھنڈ یا ماڈریٹ ٹمپریچر وغیرہ رہتا ہے, جہاں نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو. اور کچھ علاقے دور ہیں, اونچے ہیں, تو وہ کیا ہے بہت زیادہ وہاں ٹھنڈ پڑتی ہے, برف پڑتی ہے. اور جو تھوڑا نیچے کی طرف ہیں, سطح سمندر کے قریب ہیں, وہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے اور کچھ میں بارشیں ہوتی ہیں. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کا لیسن پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.